بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ میرے دوستو، میرے ویوز اور میرے چاہنے والوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرمائے یہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اہل بیت کی شان میں، کربلا والوں کی شان میں منقبت اہل بیت سنیں گے، منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ان کی شان میں، اہل بیت کی شان میں بیان فرمائیں گے، اہل بیت کے حوالے سے بیان فرمائیں گے، وہ بھی سنیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو عاجزانہ عرض ہے، سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ تو آئیں چلیں سنتے ہیں۔ گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت،
رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت جمعہ کا دن ہے، کتابیں زیست کی طے کر کے آج جمعہ کا دن ہے، کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے، اہل بیت کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے، اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، کس شفیع کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شفیع کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشت کانے اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری کشت کانے اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہے، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا
غرض ہے بے کسی آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدغا خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو، ان کے ساتھ جو حضرات تھے، ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ دراصل وہ یزید نے، جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا، پلید تھا، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے تم بادشاہ مان لو، کنگ مان لو، خلیفہ مان لو۔ امام علی مقام تو صحابی رسول، نواسہ رسول، تو یہ ایسے شخص کو کیسے اپنا وہ لیڈر تسلیم کریں اور اپنا کنگ مانے، بادشاہ مانے؟ انہوں نے منع فرمایا کہ میں نہیں مانتا ان کو بادشاہ۔ تو اس پر یہ یزید جو تھا ان کا مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا، اور ان کی مطلب جان لینے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر کار کربلا میں اب دوسرے جو رفقا تھے وہ چونکہ امام علی مقام کے ساتھ تھے تو اس لیے وہ بھی اس میں شہید ہوئے، امام علی مقام بھی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ مگر یزید نے بظاہر تو اپنی حکومت بچا لی، لیکن حقیقت میں وہ بازی ہار گیا۔ آج تک لوگ اس پر لعنت بنامت کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، یزید کو پلید بولتے ہیں، اور یہ زیادہ عرصہ اس نے وہ زندہ بھی نہیں رہا۔ کرامت امام حسین پیج نمبر 48 پر لکھا ہے کہ یزید 3 سال 6 ماہ نے 3.5 سال وہ جو تھے اس نے تخت شیطنت پر جو چاہا کیا، اور آخر کار یہ بری موت مرا۔ مختلف روایتوں کے مطابق، ایک روایت کے مطابق یہ کہ بندر پالتا تھا، اسی کے بندر نے اس کو کاٹ لیا، اس کا زہر چڑھ گیا، اس سے مر گیا۔ ایک روایت کے مطابق شرابیں بہت پیتا تھا تو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوا اور دست پھرتا، موشن کرتے کرتے یہ مر گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق عشق مجازی کسی رومن کرسچین عورت سے اس نے کیا، تو وہ بناوٹی عشق کرتی رہی کہ یہ بادشاہ اسے کیسے بگاڑے۔ آخر کار موقع پا کر اس نے کہا کہ وہ جنگل میں تم فلاں جگہ حمص علاقہ ہے، وہاں جنگل میں آؤ، اکیلے آنا، تو پھر ہم موج کریں گے۔ وہ اس کے عشق میں پہنچا وہاں اکیلا، گھوڑا دوڑاتا ہوا۔ وہ رومن جو اس کی معشوقہ تھی وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے اس کو شراب پلائی، شراب کے نشے میں جب بد مست ہوا تو اس نے اپنا خنجر آبدار نکالا جو چھپا کے رکھا تھا، خنجر، اور اس کو یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر وار کیا کہ بے وفا، تو نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ غداری کی اور وفا نہیں کی تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس پر وار کر کے اس کو مار کے پھینک دیا،
चंद रोज तक उसकी लाश जो थी वो चील कौवों की दावत पर रही। चील कौवे नोचते रहे इसको, गिद्ध नोचते रहे, कुत्ते नोचते रहे। जंगल में लाश का फिर क्या होता है। आखिरकार इसको ढूंढते हुए इसके जो भी साथी थे वो पहुंचे और यजीद की गली सड़ी लाश को गड़ा खोद के वही दाबाए। ये इसका अंजाम। इसके मजाजी भी जिस अंदाज में आजकल होता है उनको भी इससे दर्स लेना है। और दुनिया की हवस ने उसको अंधा किया। यजीद को इख्तिदार की हवस ने अंधा किया और उसने इमाम अली मकाम के साथ ये सलूक किया। तो भाई इख्तिदार, फिर इलेक्शन, तो इसमें जो कुछ होता है एक दूसरे की इज्जतें उतारते हैं, कीचड़ उछालते हैं, खामखा उसके ऐब होते नहीं है लेकिन उस पर मंसूब करके तोहमत लगाते हैं। या ऐब मिल भी गया तो मुसलमान का ऐब मिल भी जाए तो उसको छुपाने का हुक्म है, लेकिन तो ऐब ढूंढ कर उछाला जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है ताकि मुझे सीट मिल जाए और मैं ये बन जाऊं, तो MNA बन जाऊं, तो मिनिस्टर बन जाऊं। ये होता है आमतौर पर इलेक्शनों में। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा मुसलमान कर दे। हम मुसलमान जो है दूसरों के ऐब उछालने वाले नहीं, बल्कि मुसलमान जो है वो ऐब छुपाने वाले होते हैं। अल्लाह हमको अच्छा मुसलमान कर दे। क्या शेर है किसी का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे याद रखती है करबला, न शिमर का वो सितम रहा न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे याद रखती है करबला।